میں یاسر کے ساتھ عیش کر رہی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو وہ پہلے سے بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ رات کو حسب معمول میں نے ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور خود یاسر کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کے کمرے میں گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور لائٹ آن ہوئی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے میرا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بالکل سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو میری سانس رکی تھی، مگر اس کے اندھا ہونے کا سوچ کر میری سانس میں سانس آئی تھی۔ کافی دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کر ہم لوگ پھر سے ایک دوسرے میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ کمزوری میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اگلے دن جب میں صبح ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ سامنے ٹیبل پر میرا شوہر بیٹھا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا۔ تبھی میرے شوہر نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ خوشخبری سنانا بھول گیا تھا کہ میں باہر اپنی آنکھوں کا آپریشن کروانے گیا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میری نظر واپس آ چکی ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو جو ہوا وہ سب اس نے دیکھ لیا تھا۔ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ زخمی انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تم پر اعتبار کیا تھا، تم سے سچی محبت کی تھی۔ جب تم نے میرے وفادار ملازم پر الزام لگایا تھا تو میں چونک پڑا تھا، اور کافی دن کے بعد اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر میں تمہاری حقیقت خود جاننا چاہتا تھا۔ میں کسی کے منہ سے تمہارے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا تھا، اور اب جب میں آپریشن کروا کر واپس آیا تو تم نے جب ملازمہ کو میرے کمرے میں بھیجا تو میں حیران ہوا۔ ملازمہ مجھے اندھا سمجھ رہی تھی، مگر جب میں نے اس سے بات کی اور اس سے یہ سب پوچھا تو وہ پہلے ڈر گئی، اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں مجبور تھی، میں نے سب کچھ مجبوری میں کیا تھا۔ میں اپنا شک دور کرنے کے لیے آج رات کو تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تم یہ سب کیوں کر رہی تھیں۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک لفافہ رکھا، کہنے لگا اس میں تمہاری طلاق کے کاغذات ہیں، میں نے تمہیں اپنے رشتے سے آزاد کر دیا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے معافی مانگنے کا موقع تک نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک فائل میرے حوالے کی، کہنے لگا یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، یہ تمہارا تحفہ تھا، تمہارے لیے خریدا تھا، تو یہ میں تمہارے ہاتھ میں ہی دینا چاہوں گا، اور مبارک ہو، اب تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ میرے بیگ میں اچھے خاصے پیسے موجود تھے۔ واپس آتے ہوئے میں اپنے تمام کپڑے اور زیورات بھی اٹھا لائی تھی، جو کافی ٹائم تک ہم دونوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی تھے۔ عدت مکمل ہوتے ہی میں نے یاسر پر زور دینا شروع کیا کہ میرے ساتھ نکاح کرو۔ اس نے میرے ساتھ شادی کر لی۔ سارا دن وہ گھر پر موجود رہتا ہے۔ اب میرے پاس پیسے اور زیورات ختم ہو چکے ہیں، اب چیخنے چلانے لگتی ہوں۔ صبح شام میں یاسر سے کہتی ہوں کہ کوئی کام کرو، آخر کب تک ایسے گھر میں پڑے رہو گے؟ مگر میری بات سن کر یاسر مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بات بات پر میرے اوپر غصہ کرتا ہے۔ اب جا کر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اتنے اچھے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اس یاسر کے لیے اپنا گھر برباد کیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔